بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 37واں سبق ہے، جس میں ہم پہلے متعدی اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے متعدی کی تعریف کریں گے۔ یہ وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، جیسے احل اللہ البیع۔ اس میں احل فعل متعدی ہے، لفظ اللہ فاعل ہے اور البیع منصوب بالفتح لفظاً مفعول بہ ہے۔ تو یہاں پر احل فعل متعدی ہے جو کہ صرف فاعل پر پورا نہیں اترتا اور اس کے لیے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے۔ فعل متعدی کی اقسام۔ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں: متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول اور متعدی بصح مفعول۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پڑھیں گے۔ متعدی بیک مفعول یہ وہ فعل متعدی ہے جس کا صرف ایک مفعول بہ ہو۔ متعدی بیک مفعول وہ فعل متعدی ہے جس کا صرف ایک مفعول بہ ہو، جیسے ضرب زید عمرا۔ تو یہاں پر ضرب یہ متعدی بیک مفعول ہے، زید مرفوع بالضم لفظاً اس کا فاعل ہے اور عمرن منصوب بالفتح لفظاً اس کے لیے مفعول بہ ہے۔ صرف ایک مفعول بہ ہے جو عمرن ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ضرب فعل ماضی، زید فاعل مرفوع بالضم لفظاً، عمرن مفعول بہ منصوب بالفتح لفظاً۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری قسم فعل متعدی کی وہ ہے متعدی بدو مفعول۔ یہ وہ فعل متعدی ہے جس کے 2 مفعول بہ ہو۔ پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں مزید۔ ایک قسم تو وہ ہے جس میں 2 مفعولوں کی ضرورت ہو لیکن اس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا درست ہو، اور ایک مفعول پر اکتفا کرنا ان تمام افعال میں درست ہوتا ہے کہ جن میں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے جدا جدا ہوں، جیسے اعطیت زیدن درہما، میں نے زید کو درہم دیے۔ تو یہاں پر زیدن اور درہمن کی ذات جدا جدا ہے، ذات کے اعتبار سے یہ جدا جدا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اعطیت زیدن بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زید کو دیا، معنوی طور پر ایسا بھی کہنا جائز ہے، اور اعطیت درہمن میں نے درہم دیے ایسا کہنا بھی جائز ہے، یعنی ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، یعنی درست ہے۔ دوسری قسم متعدی بدو مفعول کی۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں 2 مفعولوں کی ضرورت ہو لیکن اس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا درست نہ ہو، اور یہ ان تمام افعال میں درست ہے جن میں دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک ہو، اور یہ بات افعال قلوب میں پائی جاتی ہے، جیسے علمت زیدن فاضلا۔ تو یہاں پر علمت زیدن یا علمت فاضلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر زیدن اور فاضلا دونوں کی ذات ایک ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو پھر ایک مفعول پر اکتفا کرنا درست نہ ہوگا۔ اعطیت زیدن درہمن کی ترکیب۔ اعطیت فعل ماضی، تو اس میں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کا فاعل، زیدن منصوب بالفتح لفظاً مفعول بہ اول، درہمن منصوب بالفتح لفظاً مفعول به ثانی،
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک بات افعال قلوب کے سامنے آئی تو افعال قلوب ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ جن میں شک اور یقین کے معنی پائے جائے، اور چونکہ شک اور یقین کا تعلق قلب سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ یہ 7 افعال ہے، علمت، رأیت، وجدت، یہ 3 یقین کے لیے ہے، ظننت، حسبت، خلت، یہ 3 شک کے لیے ہیں، اور زعمت یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی یقین اور شک دونوں کے لیے۔ تیسری قسم متعدی کی، فعل متعدی کی تیسری قسم متعدی بصیغ مفعول ہے۔ یہ وہ فعل متعدی ہے جس کے 3 مفعول ہوں۔ یہ صرف 7 فعل ہیں، اعلم، ارا، حدث، انبأ، نبأ، اخبر، خبر۔ جیسے اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا، اللہ نے زید کو یقین دلایا کہ عمر فاضل ہے۔ اعلم فعل ماضی، لفظ اللہ فاعل مرفوع بالضم لفظا، زیدن منصوب بالفتح لفظا مفعول به اول، عمرا منصوب بالفتح لفظا مفعول به ثانی، فاضلا منصوب بالفتح لفظا مفعول به ثالث۔ پھر فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس مفعول کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں؟ تو اب تک جو مفاعیل ذکر کیے گئے وہ سب کے سب مفعول به تھے۔ پھر فعل اگر مجہول ہو تو کسی مفعول کو اس فعل کا نائب فاعل بنا دیتے ہیں، مگر 4 قسم مفاعیل ایسے ہیں جن کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اور ان میں سے 2 کا تعلق افعال قلوب سے ہے۔ باب علمت، جو کہ افعال قلوب میں سے ہے، کا مفعول به ثانی، یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ جیسے علم زید فاضل، تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو علم زیدن فاضل نہیں کہا جا سکتا، یعنی فاضلن کو فاضل نہیں پڑھ سکتے، اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح باب علمت کا مفعول به ثالث، جیسے علم زید عمرا فاضلا، تو یہاں پر علم فعل و فاعل، زید نائب فاعل مفعول ما لا یسمى فاعلہ نائب فاعل، اور عمرا مفعول به ثانی، فاضلا مفعول به ثالث۔ تو یہاں پر جو تیسرا ہے فاضلا، اس کو ہم نائب فاعل نہیں بنا سکتے، یعنی اس کو علم زیدن عمرا فاضل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح مفعول لہ، یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں سببیت کے معنی منصوب ہونے کی صورت میں ہی ظاہر ہو سکتے ہیں، اور نائب فاعل بننے کی صورت میں رفع آ جائے گا جو مفعول لہ کے معنی کے منافی ہے۔ اسی طرح مفعول معہ، یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ واو بمعنی معہ کی ہوتی ہے۔ اگر واو رکھتے ہوئے مفعول معہ کو نائب فاعل بنائیں تو واو فاصلہ اجنبی ہو جائے گی فعل اور نائب فاعل کے درمیان، یعنی فعل اور نائب فاعل کے درمیان واو فاصلہ آ جائے گی، جو کہ جائز نہیں ہے، لہذا یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ 2 اہم باتیں اور، پہلا یہ کہ اعطیت میں پہلا مفعول دوسرے مفعول کی نسبت نائب فاعل بننے کی زیادہ مناسب ہے۔ اعطیت میں پہلے مفعول کی نسبت دوسرے مفعول کو
نائب فاعل بنانا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح فعل لازم کے بعد اسم پر حرف جر لگانے سے وہ متعدی بن جاتا ہے، جیسے ذہب اللہ بنورہم، تو یہاں پر با حرف جر لگانے سے ذہبہ فعل لازم سے فعل متعدی بن جاتا ہے۔ ترجمہ اور ترکیب کریں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ یہاں اتخذ بمعنی سیرہ فعل متعدی بدو مفعول ہے، جس میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں۔ اتخذ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل مرفوع بالضمہ لفظا، ابراہیم مفعول به اول منصوب بالفتح لفظا، خلیلا مفعول به ثانی منصوب بالفتح لفظا۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالی جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر یعلم فعل متعدی بدو مفعول ہے، جس میں ایک مفعول پر اکتفا ناجائز ہے۔ اللہ مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا، یعلم فعل اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، انکا ان حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور کا ضمیر منصوب متصل ان کے لیے اسم ہوا۔ لرسولہ میں لام تاکیدیہ، رسولہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر ان کے لیے خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قائم مقام دو مفعولوں کے، یعلم فعل کے لیے مفعول بہ، یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا جو ان کے لیے باعث افسوس ہوں گے۔ یریہم، یری فعل، ہم ضمیر مفعول بہ اول ضمیر منصوب متصل، لفظ اللہ فاعل، اعمالہم مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول ثانی، حسرات مصدر، علیہم جار مجرور متعلق مصدر، مصدر و متعلق مصدر مل کر مفعول ثالث، فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولات کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر یری فعل متعدی بصح مفعول ہے، اور اسی طرح حسرات علیہم میں حسرات کو موصوف اور علیہم جار مجرور متعلق شبہ فعل کے ہو کر صفت بھی بنا سکتے ہیں۔